أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين، أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان محترم، رسول اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، اور اولاد یہ باپ کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے. رسول اسلام نبی ہیں، شہزادی نبوت کا ٹکڑا ہے، شہزادی رسالت کا ٹکڑا ہے. رسول اسلام کل ہیں تو شہزادی اس کا جز ہیں، اور اگر کل سے جز کو الگ کر دیجئے تو پھر وہ شے جو ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے، اور اگر جو ہے جز کو کل سے ملا دیجئے تو پھر وہ شے پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہے. دیکھیے مثلا مثال کے طور پہ سامنے کی مثال ہے کہ آپ دیکھیں ایک شیشے کا گلاس اگر جو ہے زمین میں پٹک دے ٹوٹ جائے، یا شیشے کا چشمہ ہو پٹک دیجئے یا گر جائے ٹوٹ جائے، تو اب اس کے جو چھوٹے چھوٹے ہے نا ذرات جو الگ ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا جز ہے، ایک بڑا ٹکڑا ہے، باقی جو ہے 2-3 ٹکڑے. انسان کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس کا جز ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کہ بہت مشہور اب سب کو معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی جو ہے جز ہے، رسول اسلام جو ہے کل ہے. اگر شہزادی مل جاتی ہے تو کل جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کل سے جز کو الگ کر دے تو پھر وہ شے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی. اب سامنے کی بات ہے کہ دیکھیں ایک جو ہے وہ ہے قول رسول، اور ایک جو ہے وہ ہے عمل رسول. تو قول رسول یہ جو ہے ہر ایک کے لیے، مرد کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن جو ہے جو فعل رسول ہے، جو فعل رسول، تو یہ جو ہے نا ہر چیز جو ہے دونوں کے لیے نہیں ہے. مثلا جو ہے روز قیامت اگر جو ہے مرد آگے نکل جائیں، عورتیں پیچھے رہ جائیں، تو پھر وہ کہہ سکتی ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے تو سب اقوال تھا، رسول اسلام کا قول تھا، اقوال تھا، اور فعل کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے نہیں تھا. آپ دیکھتے ہیں نا بہت سے ہیں، مثلا جو ہے مرد کیا ہے، سونے کا ایک انگوٹھی، چھلا، بالی کچھ بھی نہیں پہن سکتا، مرد نہیں پہن سکتا آرام ہے. لیکن عورتیں سر سے پیر تک پہنے ہے نا، جتنا چاہے پہنے. بلکہ جو ہے یہ بھی ہے کہ نماز میں جو ہے عورتیں زیورات کو پہنے، زیورات پہن کر جو ہے نماز پڑھے. بہرحال یہ بھی ایک فضیلت ہے. لیکن جو ہے مرد ایک سونے کا نا بالی، انگوٹھی یا چھلا جو بھی کہہ لیں نہیں پہن سکتا. عورتیں جو ہے جتنا چاہیں پہنے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. حج کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ عورتوں کے لیے ضروری ہے سر ڈھکا ہوا ہے نا، مرد جو ہے معلوم ہے سر ننگے سر ہے. بہت سے بعض نماز آپ دیکھ لیں کہ اختیار ہے عورتوں کو، مغرب اور عشاء کی نماز چاہے بلند آواز سے پڑھے چاہے آہستہ پڑھے، لیکن اگر نامحرم سن رہا اس کا سننا حرام ہو تو پھر اسے چاہیے کہ اس نماز کو آہستہ پڑھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے جو ہے نا فرق ہے کہ نہیں، فرق ہے. تو اب جو ہے اگر جو ہے نا مرد روز قیامت اگر عورتوں سے آگے نکل جائیں تو عورتیں کہہ سکتی ہیں پروردگار مردوں کے لیے تو ہے نا نمونہ عمل بھی تھا، اقوال رسول بھی تھا، افعال رسول بھی تھا. ہمارے لیے تو صرف جو ہے اقوال ہی اقوال تھا، افعال کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے آیا ہی نہیں. لہذا پروردگار نے رسالت کے دامن سے ایک ایسا گوہر عطا کیا کہ جو عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے نا، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل. اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا
کہ شہزادی مل جاتی ہیں تو پھر رسالت جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. یہ شہزادی جو ہے یہ جز ہے. شہزادی کی کیا عظمت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا. دیکھیں انسان جو ہے رشتے کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، لیکن شہزادی جو ہے رسالت کے ذریعے نہیں پہچانی گئی، امامت کے ذریعے جو ہے نہیں پہچانے گئے. آج شب جمعہ ہے نا، آپ جو ہے حدیث کے ساتھ پڑھے ہوں گے، برابر پڑھتے رہتے ہیں نا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صرف جو ہے ایک نام ہے شہزادی فاطمہ کا، بس ایک مرتبہ نام ہے. اس کے بعد جو ہے نام نہیں ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ رشتہ ہے نا، کہ فاطمہ ہے، ان کے باپ ہیں نا، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. صرف جو ہے ایک مرتبہ نام ہے. اچھا رسول اسلام کا نام نہیں لیا ہے نا، کہ رسول اسلام ہیں اور پھر جو ہے ان کے بھائی ہیں، ان کی بیٹی ہیں نا، ان کے جو ہے نواسے نہیں، یا مولا علی ہیں، ان کی زوجہ ہے، ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں. لے صرف ایک مرتبہ نام لیا، یعنی ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ والوہا وہ بنوا، یعنی فاطمہ ہیں اور ان کے جو ہے بابا ہیں، شوہر ہیں اور بیٹے ہیں. یعنی فاطمہ کے ذریعے جو ہے رسالت اور امامت پہچانی جا رہی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو شہزادی کی کیا عظمت ہے، کیا منزلت ہے، انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا. دیکھیں جتنی محبت ہوگی، جتنی معرفت ہوگی، تو اتنا ہی جو ہے انسان کے اندر کمال آئے گا اور اعمال میں جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر معرفت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے نا، مثلا جو ہے مثال کے آپ دیکھ لیں، معرفت ہے نا، معرفت ہے تو انسان مثلا جو ہے سنتے ہی رہتے ہیں. مثال دے رہے ہیں، یا معلوم ہے معرفت ہے، اسے یقین ہے کہ نہیں بھائی یہ وبا ہے، بیماری ہے، اب احتیاط کر رہا ہے، ماسک لگا رہا ہے، یہ تمام چیزیں معرفت ہے. یا مثلا معلوم ہو گیا کہ یہ ہوٹل کا کھانا اور یہ بریانی جو ہے سڑی ہوئی ہے، کھانا سڑا ہے، اگر کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا. اب معلوم ہو گیا تو پھر کھائے گا نہیں ہے، کھانے سے جو ہے وہ پرہیز کرے گا نا، پرہیز کرے گا. یا مثلا آپ دیکھ لیں کہ آگ جو ہے روشن ہے، آگ روشن ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر 2 سال کا بچہ ہے تو وہ جو ہے ہاتھ بڑھائے گا. ہاتھ میں جو آگ میں بلندی ہے نا، لہر بھی ہے نا، لپک بھی ہے، تمام چیزیں ہیں. اب جو ہے ایک بچہ جو ہے ہاتھ بڑھائے گا ہے نا، بڑا مثلا جو ہے وہ تو نہیں ہاتھ بڑھائے گا، وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا آگ میں. لیکن 2 سال کا بچہ ہے تو وہ جو ہاتھ بڑھائے گا، کیوں؟ اسے معرفت نہیں، اسے معلوم نہیں ہے نا، اسے معلوم نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا. اور جسے معرفت ہے ہم آپ جانتے ہیں، لہٰذا جو ہے یہ دے دی. ایک صلوات پڑھی، کہاں لگانی ادھر. جانتا ہے تو پھر وہ جو ہے ہاتھ نہیں ادھر کرے گا. یا مثلا جو آپ دیکھ لیے شیشے کا گلاس ہے، گلاس تو ایک بچہ اگر 2 سال کا ہے تو زمین پہ پٹک دے گا ہے نا، ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ اسے معلوم نہیں ہے. لیکن ہم اور آپ جو ہے اس گلاس کو، شیشے کے گلاس کو زمین پر نہیں پٹکے. کیوں؟ اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ ہم بہت پھوڑ چکے ہیں ہے نا، ہمیں معلوم ہے ہم تو پھوڑ چکے ہیں، یعنی ہمیں جو ہے نا معرفت ہے. لیکن اس بچے کو جو ہے وہ معرفت نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جب معرفت ہوگا، ظاہر سی بات جب معرفت ہوگا تبھی جو ہے انسان جو ہے عمل کرے گا، اس کے ہے نا محبت میں اضافہ ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے ایک جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ جذبہ اسی وقت کی جب معرفت ہو جائے. تو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے خود امام نے فرمایا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جب شب قدر کی معرفت ہو جائے گی تب جو ہے فاطمہ کی معرفت ہوگی. اگر تم چاہتے ہو شہزادی کا معرفت حاصل کرنا ہے تو شب قدر کی معرفت حاصل کرو. یعنی شب قدر کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی، فاطمہ کی محبت ہے تو وہ شب قدر سے استفادہ کرتے ہیں، اور جن کے دل میں محبت نہیں ہے تو پھر وہ شب قدر سے محروم رہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو اس سے جو ہے تو اس سے جو ہے یہ محروم رہتے ہیں. کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عظمت و معرفت نہیں ہے. اور جیسا خود برابر سنتے رہتے، آج بھی تلاوت کیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. یہ اہل بیت مصطفیٰ ہے نا، ہم نے جو ہے پاک کیا. اور ظاہر سی بات ہے جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے سوال کیا ہے نا
کہ کون ہے چادر کی. جناب جبریل تو برابر آتے تھے، آیت لے کر آتے تھے، برابر آ رہے ہیں، گھر کی خدمت کر رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں خود جو ہے کون ہے. اب یہ طہارت کی آیت نازل ہوئی. اب جو ہے بعض یہ ملتا ہے کہ بعض دیگر جو ہے نا افراد نے یہ بھی کہا، یا مثلا جو ہے بہت پہلے ہے نا ایک آگئی حلبلی کر کے تھے، ان سے بھی یہ بحث اور مباحثہ ہوا کہ دوسرے فرقے کے تھے، کہ کہنے لگے کہ دیکھیے یہ جو ہے آیت جو نازل ہوئی اور رسول اسلام نے بدن میں ذوق محسوس کیا، اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا کہ چادر یمنی لاؤ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ہے جو ذوق تھا وہ دور ہو گیا ہے نا، جو ذوق تھا وہ دور ہو گیا. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول اگر ذوق تھا تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، کسی طبیب کے پاس چلے جاتے ہیں نا، لیکن رسول اسلام نے بتایا کہ دیکھو وہ ذوق نہیں ہے، اور اگر کہیں یہ ذوق دور ہو سکتا ہے تو پھر وہ ہماری بیٹی زہرا ہے، ان کی چادر ہے. بیٹی ہے سنتے رہتے ہیں نا، برابر ہے نا، برابر سنتے رہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے باپ کے لیے رحمت ہے نا، سبھی کہتے ہیں، سبھی کو معلوم ہے بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے کیا ہے، نصف ایمان ہے نا، نصف ایمان ہے. اور جو ہے بچوں کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا. یہ عورت جو ہے یا بیٹی ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے، برابر سنتے ہیں، بیٹی ہوتی ہے ماں. اب آپ دیکھیں کہ بیٹی جو ہے وہ کیا ہے، باپ کے لیے رحمت ہے، لیکن شہزادی اس کے لیے رحمت ہیں جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گئے. اور شہزادی جو ہے نا اس کے لیے نصف ایمان کی، جو کل ایمان ہے، علی ابن ابی طالب ہے کل ایمان. اور جس کا بیٹا جو ہے جنت کے جوانوں کا سردار ہے نا، تو شہزادی کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت ہے. تو بہرحال وہ بات جو ہے نا تھی کہ وہ آ گئی حلبلی ہے نا، وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے پہلے پاک تھے. نہیں، جب آیت نازل ہوئی اس کے بعد جو ہے پاک ہوئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ہم مناظرہ کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے مناظرہ کر لیں گے. تو وہ پرانے زمانے میں ہے نا گدھے پہ خچر وغیرہ کتاب رکھ کے لے کر آ رہا تھا. سامنے یہ بھی کھڑے تھے، جیسے قریب آیا روکا، کہا کہ ایک منٹ اب کتاب اتارتے، اب جو ہے مناظرہ کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ جب آیت نازل ہوئی تب جو ہے یہ اہل بیت پاک ہوئے، پنجتن پاک ہوئے. بات بہت دقیق ہے، اور سے سنیے گا ہے نا. کہا تب پاک ہوئے. تو کہا کہ ہم کتاب اتارتے اور ثابت کرتے. تو انہوں نے کہا کہ تم رہنے دو، کتاب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک منٹ سن لو. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن پڑھتے ہو؟ کہا کیسی بات کر رہے ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں. کہا حافظ قرآن ہو تو یہ بتاؤ کہ سورہ قل هو اللہ یاد ہے؟ کہاں؟ تو کہا قل اللہ پڑھے. کہاں؟ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تب اللہ جو ہے نا وہ احد ہوا بغیر اولاد کے ہوا، تب سمجھ ہوا کہ اس سے پہلے سے تھا؟ کہا نہیں وہ تو پہلے سے اللہ ہے. کہا اسی طریقے سے ہے نا کہ یہ جو ہے سورہ اخلاص جو ہے قل اللہ نازل ہونے سے پہلے جو ہے پروردگار جو ہے بغیر اولاد کے تھا، واحد تھا. اسی طریقے سے یہ آیت نازل ہونے سے پہلے اہل بیت مصطفیٰ جو ہے وہ طاہر تھے. سمجھے آپ؟ صلوات پڑھیں محمد والے میں. جس طریقے یہ نہیں کہ قل اللہ جب نازل ہوا تب جو ہے اللہ ایک ہوا اور جو ہے اولاد نہیں ہے اور سمجھ ہے، نہیں، اس سے پہلے سے تھا. اسی طریقے سے یہ آیت جو نازل ہوئی اس سے پہلے جو ہے اہل بیت مصطفیٰ طاہر تھے. تو دیکھیے بہرحال یہ تو انسان ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا جو ہے کبھی جسم نجیس ہو جاتا ہے تو کبھی روح نجیس ہو جاتا ہے نا، کبھی نفس ناطقہ نجیس ہو جاتا ہے. لیکن اہل بیت جو ہے سے پاک ہیں کہ جو خود بھی پاک اور دوسرے کو بھی پاک کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں جو ہے بغض اہل بیت نہ ہو. سمجھے؟ اب تو انسان کا کبھی جو ہے جسم نجیس ہو جاتا ہے، کبھی روح نجیس ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے نفس ناطقہ نجیس ہو جاتا ہے، جسم نجیس ہو جاتا ہے. مثلا جو ہے آپ گھر سے نکلے، وضو ہو کر آ رہے تھے، وضو کر کے آ رہے تھے مجلس میں، اور راستے میں کہیں جو ہے چھیٹ اٹھ پڑ گئی، گندگی وغیرہ ہے نا، تو کیا ہوا؟ لباس نجیس ہو گیا نا، لباس جو ہے نجیس ہو گیا ہے نا، آپ نے پاک کو کر لیا نا، یعنی جو ہے جسم نجیس ہو گیا. لیکن جو ہے وضو جو ہے وہ برقرار رہا ہے نا، وضو باطل نہیں ہوا. تو انسان کا جسم نجیس ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا کبھی جسم نجیس ہو جاتا ہے
اور کبھی جو ہے نفس نجس ہو جاتا ہے. اب جو ہے آپ آئے وضو کر کے آئے مجلس میں بیٹھے ہے نا, اب مجلس میں بیٹھے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مجلس کے دوران جو ہے آپ کو نیند آ گئی, اب جو ہے آپ سو گئے ایک لمحے کے لیے, ہے نا, سو گئے تو اب آپ دیکھیں کبھی جسم نجس ہو گیا ہے نا, تو کبھی جو ہے روح جو وضو کے ساتھ جو ہے آپ کے اندر جو طہارت تھی, اور پھر جو ہے کبھی کبھی نفس ناطقہ نجس ہو جاتا ہے, نفس ناطقہ نجس ہو گیا. مثلا جو ہے ہم جو ہے مجلس پڑھ رہے ہیں, یا مثلا انداز سے 15 یا 20 منٹ ہوا مجلس پڑھتے ہوئے, اب آپ نے سوال کر دیا کب سے مجلس پڑھ رہے ہیں, ہم نے کہا 1 گھنٹے سے پڑھ رہے ہیں, 1 گھنٹے سے پڑھ رہے ہیں, یا 20-25 منٹ, ہم نے کہا ارے آدھے گھنٹے سے مجلس پڑھ رہے ہیں نا, معلوم ہے کہ 20 منٹ سے پڑھ رہے ہیں, کہہ دیا آدھے گھنٹے سے 30 منٹ سے پڑھ رہے ہیں, تو یہ ہم نے جو جھوٹ بول دیا اس سے نفس ناطقہ نجس ہو گیا. تو انسان کا کبھی جسم نجس ہو جاتا ہے, کبھی روح نجس ہو جاتا ہے, کبھی نفس ناطقہ نجس ہو جاتا ہے. اور اہل بیت ایسے ہیں کہ نہ ایک لمحے کے لیے جسم نجس ہوتا ہے, نہ روح نجس ہوتا ہے, نہ نفس ناطقہ نجس ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ خود جب ام ایمن نے کہا, رسول اسلام نے کہا کہ میرے نواسے کو لاؤ, جب ولادت ہوئی, اور ام ایمن نے کہا اے اللہ کے رسول ایک لمحے کے لیے رک جائیے تاکہ ہم غسل دے دیں, یعنی ہم جو ہے پاک کر دیں. رسول اسلام کی پیشانی پہ بل آ گیا, اور رسول اسلام نے کہا ام ایمن تم اسے کیا پاک کرو گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے. یہ اہل بیت ہے, ایک لمحے کے لیے نہ جسم نجس ہوتا ہے نہ روح نجس, خود بھی پاک ہے, یعنی مرج البحرین یلتقیان, خود بھی پاک ہے اور دوسرا بھی. اچھا اب اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جب یہ ہے کہ مرج البحرین یلتقیان, خود بھی پاک اور دوسرے کو بھی معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے خاک پاک کرتی ہے, سورج پاک کرتا ہے نا, یہ جو ہے زمین مٹی جو ہے یہ سب پاک کرتی ہے چیز. اب کوئی یہ کہہ دے کہ اچھا چلیے جب سب سمندر پاک ہی کرتا ہے یہی ہے, تو پھر اب معلوم ہوا کوئی شخص جو ہے نا کتا پکڑ کے لے جائے اور سمندر میں جو ہے غوطہ لگائے خوب صابن وابن لگا کر خنزیر یا کتا, اور کہے کہ ہم نے پاک کر دیا. کیسے پاک کر دی, کہا کہ لے تو سمندر پاک کرتا ہے. سبھی نے, مولانا نے بھی کہا کہ سمندر پاک کرتا ہے نا, لہٰذا جو ہے ہم نے کتے کو پاک کر دیا. خوب غوطہ ہوتا سمندر میں لگا کر لے کر آئے, اور لانے کے بعد جو ہے باندھ دے اور اسٹور کر دے کہ ہم نے آج کتا پاک کر لیا. کیسے کیا, کہا سمندر میں غوطہ لگایا. ارے 1-2 نہیں کئی غوطہ لگایا. تو معلوم یہ ہوا کہ سمندر میں غوطہ لگانے سے جو ہے کتا یا خنزیر پاک نہیں ہوگا, طینت پاک کرتی ہے. طینت پاک وہی ہوگا کہ جس کے اندر پاک ہونے کی صلاحیت ہو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر انبیاء نے, ہے نا, یعنی گزشتہ انبیاء نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا اپنی امت سے, ہے نا, بتایا تھا کہ دیکھو آخری نبی ہوں گے اور ان کے یہ جانشین ہوں گے. ہر گزشتہ انبیاء نے جو ہے ذکر کیا تھا. اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے دل میں جو ہے, یعنی ابھی ظاہراً موجود نہیں ہے, یعنی گزشتہ انبیاء جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں, لیکن جو ہے لوگوں کے دل میں جو ہے, بعض لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت جو ہے راسخ کر گئی. ایسا ہی ملتا ہے آپ تاریخ میں, ہر انبیاء نے ذکر کیا ہے. اور جیسا کہ آپ ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جناب موسیٰ علیہ السلام ذکر کیا کرتے تھے کہ آخری نبی ہوں گے, خاتم ہوں گے, خاتم الانبیاء, ہے نا. خاتم الانبیاء جو کہتے ہیں, خاتم کے معنی ایک معنی انگوٹھی کے بھی ہوتے ہیں, اور ایک یہ خاتم جو ہے پہلے اسی انگوٹھی کی طرح جو ہے ہوتا تھا, مہر وغیرہ لگاتے تھے, ہے نا. تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کوئی چیز تحریر کر دے اور تحریر کرنے کے بعد جو ہے نیچے مہر لگا دیا جاتا ہے, یعنی بس آخری, اب اس کے بعد کچھ لکھا نہیں جائے گا, جو مضمون تھا اوپر ہو گیا, اب آخر میں مہر لگا دیا جاتا ہے. تو انگوٹھی خاتم, اور جو ہے انگوٹھی کے معنی جو ہے یعنی مہر لگانے کا وہ ہوتا تھا, اس لیے خاتم الانبیاء, ہے نا, بس یہ آخری نبی. تو اب آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے. جناب موسیٰ نے بھی ذکر کیا کہ آخری نبی ہوں گے, ان کے جانشین علی ہوں گے, اور یہ اہل بیت ہوں گے, وہ ذکر کیا کرتے تھے. تو ایک شخص تھا, اس کا نام تھا زرخہ, نام تھا زرخہ نام. اس نے سنا, جب سنا تو اس کے دل میں جو ہے محبت پیدا ہو گئی, اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی. اور یہاں تک کہ وہ جو ہے اپنے علاقے سے دور گیا, ایک بستی میں گیا, اور جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ کنواں کھود دیا. کنواں جب کھودا تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جو آباد وغیرہ ہوتے تھے تو جہاں پانی وانی کا سہولت ہو کنواں وہاں ہوتا تھا. اب اس نے جو ہے 1-2 نہیں 8 بستیاں آباد کر لی, کنواں کھود دیا, زرخہ نام تھا. اب 8 بستیاں جو ہے ادھر آباد ہو گئی, لوگ جو ہے رہنے لگے.
تو یہاں تک کہ اس شخص نے یعنی جس کا نام تھا زرخہ، اب اس نے جو ہے وصیت کی، اس لیے کہ اس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت راسخ کر گئی، اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ ہے نا پانی میں بھی جو ہے نا شیرنی ہو گیا، آبادی بھی ہو گئی، اب وہ جو ہے خوش ہے، یہاں تک کہ اس نے جو ہے وصیت کیا، وصیت نامہ لکھا، اور وصیت نامے میں اس نے جو ہے لکھ بھی دیا اور بتا بھی دیا، اپنے فرزند سے لکھ دیا کہ یہ جو 8 بستیاں ہیں اور جو آخری نبی ہوں گے ہے نا ہم جو ہے انہیں دیتے ہیں۔ وصیت نامہ لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد جو ہے زبانی بھی بیان کر دیا، کہا کہ دیکھو آخری نبی ہوں گے اور ان کی پہچان جو ہے یہ ہوگی کہ مثلا جو ہے لوگ ان کا کلمہ پڑھیں گے، لوگ ان کا کلمہ پڑھیں گے اور لوگ جو ہے ان کے ارد گرد ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بتا دیا کہ دیکھو یہ ہوگا۔ اب جو ہے وصیت نامہ جو ہے اس نے کیا کیا، وصیت نامے کو جو ہے اس نے ایک صندوق میں رکھ دیا، اور صندوق میں رکھنے کے بعد جو ہے جو بند کر دیا اور چابی کو غائب کر دیا، اور اس نے کہا کہ اس صندوق کو سنبھال کے رکھنا، جب آخری نبی آئیں گے تو تم جو ہے اس صندوق کو انہیں دے دینا، اور زبانی بھی وصیت کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ وقت گزرتا رہا، ایک سلسلہ ہے نا، وہ جو ہے دوسرے سے وصیت کر رہا ہے، وہ اپنی اولاد سے وصیت کر رہا ہے، وہ اپنی اولاد سے وصیت کر رہا ہے، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو ایک روز جو ہے یہ گزر رہا تھا، اب جب یہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور جو ہے لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، لوگ کلمہ پڑھے ارد گرد کھڑے ہوئے، تو اس نے سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہے آخری رسول ہے۔ جب یہ سنا، اب یہ رسول اسلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ دیکھیے ہمارے گھر پہ بھی ہیں کچھ افراد کی جو ایمان نہیں لائے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے گھر پہ تشریف لائیں۔ اب اس کے بعد جو ہے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے یہاں کھانا کھا لیں، تو رسول اسلام نے وعدہ کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو ہے جو اہتمام کیا، اب گھر میں تو کر نہیں سکتا تھا ہے نا، وہ باغوں کے نیچے جو ہے اپنا دسترخوان وغیرہ لگا دیا، اور رسول اسلام کے ساتھ جو مولا کائنات بھی تھے اور دیگر جو ہے اصحاب بھی تھے۔ اب اس کے بعد سنیے گا بہت دقیق بات، اب اس کے بعد جو رسول اسلام چلے اور جیسے ہی پہنچے، قریب پہنچے تھے کہ رسول اسلام کی انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ جب انگوٹھی کنویں میں گر گئی تو رسول اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہ علی ہماری انگوٹھی کنویں میں گر گئی ہے۔ اب جیسے ہی کہا تو مولا نے صرف اشارہ کیا اور انگوٹھی بلند ہو گئی۔ اب جب یہ دیکھا تو اب کہا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو مسئلہ ہے نا ایسے ہی حل ہو گیا، کہ یہ گواہی مل گئی کہ صرف جو ہے اشارہ کیا اور انگوٹھی بلند ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے دسترخوان چنا گیا، اب جب دسترخوان چنا گیا، جب کھا چکے تو اب جو ہے مولا کائنات نے زرخہ سے کہا کہ وہ صندوق لے کر آؤ۔ اب کہا کہ یہ تو ہم نے ابھی ذکر ہی نہیں کیا تھا، انہیں جو ہے یہ بھی معلوم ہے، تو فوراً جو ہے صندوق لایا۔ اب جب صندوق لایا تو اس میں تو تالا بند، چابی تو دیا نہیں تھا، اور فوراً جو ہے مولا کائنات نے ہاتھ رکھا، اب تالا کھل گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وصیت نامہ نکالا، اور نکالنے کے بعد جو اب جو مولا نے پڑھا تو اس میں وصیت جو لکھی تھی کہ 8 بستیاں ہیں، اور یہ جو ہے فدا کا ہم نے جو ہے فدا کیا ہے نا، کس پہ؟ آل محمد کو فدا کر دیا، اور جس نے بھی خیانت کی تو ہم روز قیامت اس کے دامن کو پکڑیں گے، اور لکھا ہوا تھا فدا کا، ہم نے جو ہے اس بستیوں کو آل محمد کے لیے جو ہے فدا کیا، فدا کا۔ اب کثرت استعمال سے الف جو ہے حذف ہو گیا، تو اسی کو جو ہے فدق کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا، سمجھا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی کی عظمت اہل بیت کا ذکر جو ہے ہر دور میں گزشتہ انبیاء کرتے رہے، اور لوگوں کے دل میں جو ہے یہ محبت راسخ ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی کی جو عظمت ہے، منزلت ہے،
کہ انسان کو چاہیے ہے نا کہ ان کی سیرت اہل بیت معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرے. دیکھیں انسان سوچتا ہے کہ کہاں جو ہے شہزادی اور کہاں ہم جو ہے اس عمل کو یا مولا کائنات اور کہاں ہم اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں. نہیں، انسان جو ہے مثلا ایثار ہے یا قربانی ہے. دیکھیں انسان جو ہے وہ ابتدا تو کر ہی سکتا ہے. دیکھیں ایک یہ ہے کہ پہاڑی ہے، اہل بیت کا کردار جو ہے پہاڑ کے مانند ہے، پہاڑی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر بیٹھے رہیں اور بیٹھ کے صرف سوچتے رہیں کہ اس بلندی پہ ہے نا کہاں جا سکتے ہیں، نہیں. لیکن جو ہے اگر انسان قدم بڑھا رہا ہے تو بہرحال اتنا تو لکھا جائے گا کہ یہ بھی چلنے والوں میں شمار ہوا ہے نا، بلندی تک جانے والوں میں شمار ہوا. تو بہرحال کردار تو ایک بہت بڑا ان کا کردار ایک پہاڑ کے مانند ہے. لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے حرکت کرے، ہے نا، حرکت کرے. اور ظاہر سی بات ہے قدم تو بڑھائے آگے، ہے نا، قدم تو بڑھائے، بلکہ بھلے نہ پہاڑ پہ پہنچ سکتا ہے لیکن جو ہے عمل کرنے والوں میں تو نام لکھا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں تمام چیزیں شہزادی کی جو ایثار ہے، قربانی ہے، پیداکاری ہے، ہر اس پہ جو ہے اگر آپ غور کریں کہ خود جو ہے فاقے سے ہیں لیکن جو اگر سائل آ جا رہا ہے تو جو کچھ بھی ہے شہزادی جو ہے اسے دے رہی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک سیرت تو یہ بھی ہے کہ آیا ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم پیش آ رہے ہیں. یعنی شہزادی جو ہے کنیز ہے لیکن ایک دن جو ہے خود کام کر رہی ہیں اور ایک دن جو ہے کیا ہے کنیز کام کر رہی ہے اور خود جو ہے کہتی ہیں کہ آج جو ہے ہماری باری ہے، کل جو ہے کنیز کی باری تھی، خود جو ہے شہزادی کہہ رہی ہیں. تو اب مسئلہ یہ کہ آیا دیکھیں کہ ہم بھی جو ہے اپنے کنیزوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ الگ چیز ہے نا. کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ارے بس ہوتا ہے نا کہ ارے پیسہ دیے تو کام نہیں کرائیں گے، وہ جو ہے الگ مسئلہ ہے کہ دیا ہے تو کام نہیں کرائیں گے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم بھی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ سیرت ہے اس پہ عمل کرنا کہ اب آپ دیکھیں خود روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر جو ہے اصحاب بھی. ایک شخص جو ہے غریب تھا، وہ آیا اپنا کہا کہ ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں، بہرحال پھر اس کے بعد چلا گیا سارا اورا میں گیا. پھر آیا رسول اسلام گزر رہے تھے. اب جو رسول اسلام کو دیکھا تو بہت غضبناک ہوا. یہ جو ہے قبیلہ سلیم کا تھا، 4000 افراد آباد تھے. بدو عرب تھا، جاہل ہے نا، بدو. اب جو ہے جو کچھ بھی ہے نا اس کی زبان پہ تھا الٹا سیدھا وہ جو ہے کہنے لگا. ادھر جو ہے برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہے اپنی آستین میں صحرا سے آ رہا تھا، بدو عرب تھا، آستین میں ششمار نیورے کے مانند ہوتا ہے نا، وہ جو ہے آستین میں چھپائے ہوئے تھا. اور اس نے کہا کہ کچھ چیز جو ہے امر مانے ہے ورنہ جو ہے ہم آپ کو قتل کر دیتے. اور جو ہے کہنا ہی جا رہا تھا کہ اس کی قسم اتنے میں آستین میں کہہ لیے یا جیب میں، ہے نا، عربوں کا جیب بھی بڑا بڑا ہوتا ہے رکھے رہا، اتنے میں نکل کر بھاگا، ہے نا. صحرا سے پکڑے ہوئے تھا نا جنگلی جانور. اور ظاہر سی بات ہے جنگلی جانور کو بلائیے تو اور بھاگے گا، ہے نا. گھر کا پالتو ہے تو ٹھیک ہے رک جائے گا آ جائے گا، لیکن تو جتنے آپ آواز دیجیے جنگلی بھاگے گا. اب ادھر سے جو ایسے ہی بھاگا. اب یہ پریشان ہوا تو رسول اسلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں. حضور نے کہا سرکار نے گھبراؤ نہیں. اب جو ہے سرکار نے وہیں سے آواز دی، اس کے اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں 12-13 عربی میں اللہ نے زبان دی. اب جو ہے رسول اسلام نے جیسے اشارہ کیا اب دوڑتا ہوا آ گیا. اب جو دوڑتا ہوا آیا تو اور بھی ہے نا دیگر افراد بھی رسول اسلام کے ساتھ تھے، ہے نا. کہ جب دیکھا کہ رسول اسلام کو برا بھلا روکا رسول اسلام نے، ہے نا، کہ اگر صبر کر لے تو اللہ جو ہے وہ ثواب دیتا ہے جو نبوت کا ہوتا ہے. تو جیسے ہی آیا اب اس کے بعد جو ہے خود رسول اسلام نے کہا اس سے ششمار سے نیورے سے کہ یہ بتاؤ ہم کون ہیں. اب اس نے کہا محمد بن عبداللہ عبد المطلب. جب کہا تو اب یہ چونکا کہ یہ جو ہے خود جو ہے بول رہا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں. تو پھر رسول اسلام نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو. بتایا قبیلہ سلیم سے آئے ہیں، 4000 افراد ہیں. کہا کہ مثلا جو ہے وہاں پہ ہو تو تمہاری کیفیت کیا ہے. اس نے کہا کہ جتنے افراد ہیں سب سے زیادہ غریب ہم ہی ہیں، سب سے زیادہ غریب ہم. تو رسول اسلام نے کہا کہ
حکم دیا کہ جاؤ کسی سے کہا معلوم کرو ازواج کے پاس جو اگر اس کے پاس ہے کھانے کے لیے تو دے دے، تو معلوم ہوا کہیں نہیں ہے، تو پھر جناب سلمان جو ہے گئے شہزادی کے در پہ، اور جانے کے بعد جو ہے شہزادی سے کہا کہ بتایا پورا واقعہ کہ ایک شخص آیا اس طریقے سے۔ اب جو ہے شہزادی نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے پاس جو ہے اس وقت کچھ نہیں ہے، بہرحال جو ہے نا گروی وغیرہ رکھ کر ایک یہودی کے یہاں سے کچھ گندم وغیرہ جو وغیرہ آیا، اور شہزادی نے جو ہے اسے آمادہ کیا، روٹی آمادہ کی، اور آمادہ کرنے کے بعد جناب سلمان کو دیا۔ تو جناب سلمان نے کہا کہ شہزادی بچے بھی بھوکے ہیں اور کچھ ان کے لیے رکھ لیجئے۔ شہزادی نے کہا نہیں، ہم نے جو ہے نذر کیا تھا ہے نا کہ ہم جو ہے اسے دے دیں گے۔ اب جو ہے لے کر آئے، اور وہ جو تھا جو بدو عرب تھا، ایمان لا چکا تھا، اور جو ہے قبیلہ سلیم کا فرد تھا، 4000 افراد جو ہے وہاں پہ آباد تھے، وہ کھایا۔ اب اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اب رسول اسلام جب شہزادی کے گھر پہ آئے تو رسول اسلام نے کیا دیکھا کہ بچے بھی بھوکے ہیں اور شہزادی بھی۔ اب رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار اللہم ہؤلاء اہل بیت، پروردگار یہ ہمارے اہل بیت ہیں، پروردگار وہ بنی اسرائیل تھے ہے نا، بنی اسرائیل کی قوم وہ بدبخت تھے، لیکن ان کے لیے جو ہے تو نے نعمتیں نازل کی ہے نا، ان کے لیے نعمتیں نازل کی ہے، یہ جو ہے ہمارے اہل بیت ہے۔ ادھر رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا کہ جنت سے طعام آ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ایثار کیا شہزادی نے ہے نا، تو اس کا عوض جو ہے پروردگار نے ہے نا دنیا میں یہ دیا، آخرت میں تو بے شمار ہے۔ اس طریقے سے ایثار، قربانی، یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ جو ایام فاطمیہ ہے نا، یہ جو ہے ہمیں درس لینا چاہیے نا، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر دیگر چیز ہے، اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں شہزادی کے ایثار، شہزادی کی قربانی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اور ایام فاطمیہ خاص طور سے جو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوتا ہے، جو مجلسیں ہوتی ہیں، تو دیکھیں یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں تو صرف مجلس نہیں ہے، یہ ہے نا، یہ جو ہے ایک احتجاج ہے، ایک احتجاج ہے۔ آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں، برابر جو ہے اخباروں میں دیکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں فلاں نے مثلا جو ہے فلاں کو قتل کر دیا ہے نا، اسے تلاش کیا جاتا ہے، معلوم ہے 10 سال کے بعد جو ہے قاتل مل گیا، 20 سال کے بعد مل گیا، سنتے رہتے ہیں نا، اخبار میں دیکھتے رہتے ہیں کہ مثلا جو ہے 20 سال کے بعد فلاں ملک سے ملا ہے نا، یعنی جب تک جو ہے قاتل نہیں ملتا ہے جو ہے تلاش کیا جاتا ہے نا۔ تو یہ ایام فاطمیہ کی جس میں شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، تو صرف جو ہے یہ مجلس نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہم قاتل کو تلاش کر رہے ہیں، جب تک ملے گا نہیں، اسی طریقے سے جو ہے ایام فاطمیہ میں شہزادی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ لیکن جو ہے دیکھیں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ بصیرت فاطمی ہو ہے نا، بصیرت فاطمی ہو، یعنی حقیقت جو ہے واضح ہو جائے۔ اسی طریقے سے دیکھیں دوا جو ہے کڑوی ہوتی ہے نا، دوا جو کڑوی ہوتی ہے تو اسے کیا کرتے ہیں، کیپسول ہے نا، کیپسول ہوتا ہے، اور کیپسول کے ذریعے جو ہے دیا جاتا ہے، یعنی دوا کڑوی ہوتی ہے، ایسے اگر دیا جائے تو حلق سے نہیں اترتا، لیکن کیپسول کے ذریعے ہے نا اگر دیا جائے دوا تو پھر جو ہے حلق سے اتر جاتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہے نا، یعنی ایسا جو ہے غلاف وہ ہے نا، اس پہ جو ہے اتحاد کا غلاف پہنا کر ہے نا کیپسول کی طرح جو ہے دے دے تاکہ حلق میں اتر جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے کوئی ایسی بات ہو، یعنی اتحاد کا غلاف ہو اور حقیقت بھی واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو شہزادی کا نا پیغام تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مجلسیں ہیں یا جو ذکر ہو رہا ہے، دیکھیں آگئے پناہیان بہت اچھے خطیب ہیں، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو مجلسیں ہو رہی تھی لوگ آتے تھے، تو آیت اللہ خمینی کے ایک بہت قریبی ذاکر تھے، یعنی وہ جو روضہ خوانی یعنی مرثیہ وغیرہ پڑھتے تھے، مثلا کوئی عالم نہیں، یعنی دھن سے ترنم سے جو مصائب بیان کرتے تھے، وہ پبلک جو ہے چیخ مار کے روتی تھی، چیخ مار کے پٹس پڑ جاتا تھا۔ تو چند بچوں نے یہ کہا
کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی مجلس کرتے ہیں، پایا جاتا ہے اپنے یہاں بھی ہے نا۔ تو چند بچوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہم لوگ بھی مجلس کریں گے، اور یہ کہا کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے ہم ملا کر تبرک کا انتظام کر دیں گے، یعنی چائے کا اہتمام کریں گے۔ لیکن پھر بچوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کریں گے تو آئے گا کون، بہت کم لوگ آئیں گے، کم لوگ آئیں گے مجلس میں۔ تو کہا کیا کیا جائے، تو وہی لوگوں نے یہ کہا کہ وہ آیت اللہ خمینی کے ہے نا بہت قریبی، یعنی جہاں بھی مجلس ہوتی تھی ان کے گھر پہ دفتر میں، تو یہ روضہ خوانی جو کرتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے، تو یہ جاتے تھے مصائب پڑھتے تھے، اور ان کی وجہ سے جو ہے اور زیادہ مجمع ہوتا تھا۔ تو بچوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے انہی کا نام پوسٹر میں دے دیتے ہیں، اور ان کا جب نام دیکھیں گے لوگ تو خود بخود مجمع ہو جائے گا، ہے نا، مجمع کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال ان سے وعدہ لیا، بہرحال پہلے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے، آخرکار وعدہ کر دیا، پوسٹر میں ان کا نام جو ہے آ گیا، پوسٹر میں نام۔ اب جب پوسٹر میں نام آ گیا، لوگوں نے دیکھا تو مجمع ہو گیا، بچے مل کر جو ہے مجلس کر رہے تھے، مجمع ہو گیا، ازدحام ہو گیا۔ اب جب مجمع ہو گیا، چائے تو بنی ہوئی تھی، اب اتفاق سے اس چائے میں اضافہ کیا بچوں نے، اور یہ آئے اور آنے کے بعد پڑھے مرثیہ۔ اب پڑھنے کے بعد پھر ایک حجرے میں بیٹھ گئے، یہ ہوا کہ انہیں کہیں اور بھی جانا ہے، تو پھر وہی تبرک کے طور پہ جو چائے تھی لا کر بچوں نے دیا، تو چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی، چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تبرک ہے، بے احترامی بھی نہ ہو، لہٰذا ارد گرد دیکھا درخت وغیرہ تھا، جھاڑی وغیرہ پھول وول کا، تو اسی میں جو ہے چائے کو گرا دیا ہے نا، کہ بے احترامی بھی نہ ہو، ادھر بھی نہ پھینکے، چائے ٹھنڈی ہو گئی، اور اسی میں جو ہے چائے کو درخت کے نیچے گرا دیا۔ اب جو گئے اور جانے کے بعد اب جب رات میں سوئے تو کیا دیکھا کہ یہ ایک بیوی آئی ہیں، ایک بیوی آئی ہیں، اور آنے کے بعد کہہ رہی ہم تم سے ناراض ہیں۔ تو یہ چونکے کہ کون، تو کہا شہزادی ہے نا کونین دو عالم، لیکن رخ جو ہے موڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ پریشان ہوئے، کہا کہ کیا ہم سے ناراض، کہا ہم تم سے ناراض ہیں، ہاتھ کو جوڑ لیا، خواہ میں دیکھ رہے ہیں۔ کہا شہزادی ہم سے کیا غلطی ہو گئی، کہا کہ جو تبرک تھا، جو چائے بنی ہوئی تھی، تمہیں معلوم نہیں اس میں ہمارا بھی ہاتھ شامل تھا، اور تم نے جو ہے اس تبرک کی بے حرمتی کی ہے، اس میں میرا ہاتھ بھی شامل تھا۔ آپ اندازہ لگائیں نا، ذکر حسین یا نظر حسین یا جو چیز بھی ہے نا اہل بیت سے یا فرش ازا سے منسوب ہو جاتی ہے، جو چیز بھی، آب زمزم جو ہے کیا جناب اسماعیل نے جو ایڑیاں رگڑی تھی، اب تو ختم ہو گیا نا، اب تو ختم ہو گیا وہ، لیکن چونکہ منسوب ہے نا، ان سے جو ہے منسوب ہے، اسی طریقے سے جو بھی شے، جو بھی مطلب فرش ازا یا جو بھی چیز ہو اہل بیت سے جو منسوب ہو گیا تو اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اب معلوم نہیں کون سی ادا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پسند آ جائے، انسان کو معلوم نہیں، ہمیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی ادا شہزادی کو پسند آ جائے گی۔ جیسا کہ ملتا ہے، بہت دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ ایام اعضاء میں جو مجلسیں ہوتی تھی، مجلس کے سلسلے سے ایک اہل بیت کے ذاکر تھے، وہ ایران میں اصفہان جاتے تھے مجلس پڑھنے۔ اب مجلس پڑھ کے آتے تھے، ایک روز جو ہے مجلس پڑھ کر آ رہے تھے کہ راستے میں جو ہے وہ ڈاکو مل گئے، 2-3۔ ان کا کام ہی یہی تھا نا کہ نصف شب میں نصف رات میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو بھی آتا تھا پھر جو ہے لوٹتے تھے، ڈاکو چور تھے۔ تو اتفاق سے یہ جو ہے مجلس پڑھ کر آ رہے تھے نا، 10 دن مجلس مسلسل تھی، ابھی 2 یا 3 دن پڑھے تھے، آ ہی رہے تھے کہ یہی جو ڈاکو تھے پکڑ لیا، اور کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، کہا جتنا پیسہ ہے نکال دیجئے۔ کہا کہ ہمارے پاس کچھ پیسہ نہیں، ابھی ہم مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، ابھی 2 مجلس یا 3 مجلس کا بھی پڑھنا ہے، ابھی تو اور بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ کہا نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، آپ جو ہے دے دیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ کہا بھائی ہم جو ہے مجلس پڑھتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا جو ڈاکو تھے، بدماش تھے، کہا اچھا یہ بتائیے کیا پڑھتے ہیں؟ کہا کہ ہم جو ہے اہل بیت کے ذکر کرتے ہیں، امام حسین کے، حضرت عباس کے ہیں، کربلا والوں کی ہم مصائب پڑھتے ہیں۔ کہا مصائب پڑھتے ہیں؟ کہا تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے مصائب پڑھتے ہیں کہ ذکر جو کرتے ہیں وہی سنائیے۔
انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے ممبر کی ضرورت پڑتی ہے، ممبر پہ بیٹھ کر. تو سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ممبر لینے جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے. تو جو اس میں سے ایک جو بدماش تھا وہ جو ہے سر سجدے میں رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ اب یہی ممبر سمجھ لیجئے، اسی میں بیٹھ کے پڑھیے. اب ظاہر سی بات ہے ڈاکو ہے، بدماش، اب کیا کریں گے. وہ جو ہے سر سجدے میں رکھ دیا. اب اس کے بعد جو ہے مجبوری تھی، اب اس کے اوپر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جو اب مصائب پڑھ رہے ہیں. اب جب مصائب پڑھنے لگے تو یہ جو سجدے میں تھا چیخ چیخ کر رونے لگا، یہاں تک کہ ہچکیاں بند گئی اس کی. اب جب اترے پڑھ کے تو اس نے جو ہے بہت معذرت کیا، رونے لگا، بے تحاشا رونے لگا. خیر یہ گھر پہ چلے گئے. 2-3 دن کے بعد کیا دیکھا کہ ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، اسی میں اس کی تصویر ہے، اور اس کا جو ہے انتقال ہو گیا. اب جب سنا کہ انتقال ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ چلیں گھر پہ جو ہے ہم تعزیت دے دیں. ظاہر سی بات ہے کہ اتنا رو رہا تھا اور معذرت بھی کیا. اتفاق سے اس کے گھر پہ گئے، اور جانے کے بعد جو ہے اس کا بھائی ملا، اسے جو ہے پرسہ دیا، تعزیت پیش کیا. اب اس کے بعد جب گھر سے جانے لگے تب اس کے بھائی نے روکا، اور روکنے کے بعد ایک فقرہ کہا کہ حاجی آگا حضور سرکار ایک بات سن لیجئے. کہا کیا؟ کہا کہ ہم نے جو ہے کل اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ چند فرشتے ہیں وہ میرے بھائی کو پکڑ کر کھینچ کر جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن ایک بی بی کی آواز آئی کہ اسے چھوڑ دو، یہ میرے حسین کا ممبر ہے نا. تو عزیزان محترم معلوم نہیں ہے کہ کون سی ادا جو ہے شہزادی کو پسند آ جائے، کون سی ادا. لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ روزانہ جو ہے اپنے معرفت میں، اہل بیت کی معرفت الہی میں ہے نا، اور دن بہ دن جو ہے اضافہ کرتے جائیں. اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے ایک جو ہے سمندر کے نہر کے مانند ہے، اور اس دنیا میں وہی کامیاب ہوگا کہ جو کشتی پہ سوار ہوگا، اور جو کشتی پہ سوار نہیں ہوگا تو وہ غرق ہو جائے گا. اور وہ کشتی جو ہے کون سی ہے؟ معرفت الہی ہے، محبت اہل بیت معصومین علیہ السلام. اور جب محبت اور معرفت الہی اور جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو وہ انسان اس دنیا میں بھی سرفراز رہے گا، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی سرفراز رہے گا. ایسا عقیدہ ہو کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ خود جو ہے قاسم بن علی ہے نا، یا ابو بصیر قاسم بن علی، جنہوں نے جو ہے کئی امام کا دور دیکھا تھا. انہوں نے جو ہے 10ویں امام کا بھی دور دیکھا ہے نا، 11ویں امام کا بھی دور دیکھا، آخری امام زمانہ علیہ السلام کا بھی دور دیکھا. اور یہ جو ہے 117 سال کے ہو گئے تھے، لیکن آخر میں یہ نابینا ہو گئے، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تھا. یعنی اس قدر جو ہے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جب آخری وقت جب نابینا ہو گئے، مرنے سے پہلے جو ہے روشنی آ گئی تھی. لوگ جو ہے آ کر بار بار کہتے تھے ہے نا کہ ارے اب تم تو امام کے ماننے والے ہو، امام سے ملتے ہو، امام کے چاہنے والے ہو، ہے نا، آنکھ تو ہے نا آ جانی چاہیے، روشنی آ جانی چاہیے، تمہیں جا کر کہنا چاہیے. یعنی یہ جو ہے طنز کرتے تھے، ٹہوکا دیتے تھے، بار بار جو ہے کہتے تھے ہے نا کہ تم اندھے ہو، امام ماننے والے ہو، تم جو ہے امام سے ملتے ہو، تمہیں چاہیے کہ امام سے کہیں کہ روشنی پیدا ہو جائے. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو اس سے کہا جاتا ہے کہ جو دل کے حال سے بے خبر ہو، جو بے خبر اس سے کہا جاتا ہے نا، وہ تو ہمارے دل کے حال سے جو ہے نا بے خبر نہیں ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ ہے نا اب اگر ایسا عقیدہ ہے تب انسان جو ہے وہ سعادت مند ہوتا ہے. لیکن ہم کیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ادھر جو ہے دعا کرے اور فوراً جو ہے ہماری دعا قبول ہو جائے. اگر جو ہے نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر جو ہے شکوہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار ہم مجلس کرتے ہیں ہے نا، ہم جو ہے ماتم کرتے ہیں، ہم جو ہے نوا پڑھتے ہیں، ہم جو ہے مجلس پڑھتے ہیں، ہم جو ہے تبرک تقسیم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے ہم پریشان حال ہے. اور دیکھ لو ایک وہ شخص ہے کہ جو بے دین ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، لیکن تمام فروانی ہے نا، تمام چیزیں جو ہے اس کے پاس ہے، اور ہم جو ہے سب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے نا. انسان جو ہے یہ سوچتا ہے، انسان جو ہے یہ کہتا ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو ہے ایسا عقیدہ ہونا، اس طریقے سے نہیں سوچنا چاہیے. ہم کیا سوچتے ہیں، ہم وہ سوچتے ہیں کہ دعا کیا ادھر جو ہے نا
ATM کارڈ سمجھ لیا, ادھر سے ڈالا فوراً پیسہ نکل گیا. وہی ہم سوچتے ہیں کہ ادھر دعا کریں نہیں کہ فوراً جو ہے ہماری دعا جو ہے قبول ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. فوراً دعا جو تھکے نہیں نا, تھک گئے آپ نہیں نا, ہے نا, 2-4 منٹ اور پڑھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. تو اب ہمیں جو ہے نا معرفت الہی میں اضافہ کرنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے کہ اور جو ہے اضافہ ہوتا رہے معرفت الہی میں, یقین میں. وہی شخص جو ہے کامیاب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس منزل تک تو انسان نہیں پہنچ سکتا. کہنا آسان, جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ دیکھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اور 3 گروہ تھا, اور 3 گروہ کے سامنے سے گزرا. ایک گروہ جو ہے کیا دیکھا, بہت نحیف اور لاغر ہے. جناب عیسیٰ رک گئے, پوچھا کیوں رو رہے ہو, یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو کہا کہ جہنم کی خوف کی وجہ سے. کہا اچھا جہنم کی خوف کی وجہ سے کہہ رہے ہو, تو اللہ جو ہے جہنم سے تمہیں نجات دے دے گا. آگے بڑھے تو کیا دیکھا, اس سے بھی زیادہ لاغر ضعیف ہے نا, رو رہے ہیں. پوچھا تم کیوں, ایک گروہ تھا جماعت کی, کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم جو ہے اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے, ہے نا, جنت کے اشتیاق ہے, جنت کے شوق میں رو رہے ہیں. کہا اگر یہ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے نا, تم جو ہے جنت میں جاؤ گے. اور آگے بڑھے, گروہ دیکھا اس سے بھی لاغر لیکن جو ہے چہرے پہ نور. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ کس لیے رو رہے ہو؟ جہنم کے لیے رو رہے ہو, جہنم سے بچنے کے لیے. کہا نہیں. کہا جنت کے شوق, کہا نہیں, نہ جہنم کے لیے رو رہے ہیں نہ جنت کے لیے رو رہے ہیں. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا جو ہے ہم جو ہے محبت الہی میں رو رہے ہیں, فراق الہی میں رو رہے ہیں. ہم جو ہے اللہ کے لیے رو رہے ہیں, فراق الہی میں. تو اب ظاہر سی بات, اس منزل تک پہنچنا تو آسان ہے نا, ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. جیسا کہ خود جو ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ بھی لکھتے ہیں علل الشرائع میں کہ جناب شعیب جو اللہ کے نبی اس قدر روئے, اس قدر روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی. اللہ نے روشنی دی, پھر اس کے بعد روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی. پھر جو ہے پروردگار نے روشنی دیا. پھر سوال کیا کہ شعیب ایسے کیسے کام چلے گا, کب تک رو گے؟ اگر جو ہے جہنم کی وجہ سے رو رہے ہو تو تم جہنم سے محفوظ ہو, جنت کے لیے رو رہے, جنت تو مباح ہے, پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا پروردگار نہ ہم جنت کے لیے رو رہے ہیں نہ جہنم کے لیے, ہم جو ہے تیرے فراق میں رو رہے ہیں. یہ پست اور ذلیل دنیا ہے اور تیری جدائی جو ہے ہمیں برداشت نہیں ہے نا, لہٰذا جو ہے ہم تیرے لیے رو رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں اس منزل پہ پہنچنا جو ہے آسان تو ہے نہیں, لیکن ہاں اگر مثال کے طور پہ گلاس میں دودھ بھرا ہوا ہو تو اب اس میں جو ہے شہد یا روح افزا یا پانی نہیں ڈال سکتے, لیکن اگر گلاس جو ہے خالی ہے تو اب اس میں دوسری چیز ڈال سکتے ہیں. تو اگر محبت الہی سے, محبت اہل بیت سے دل لبریز ہے تو پھر دوسرے کی محبت نہیں آ سکتی ہے نا. اور جہاں جو ہے دل خالی ہوگا تھوڑا سا بھی اہل بیت کی محبت سے, تو پھر جو ہے دوسرے کی محبت جو ہے نا وہ آ جائے گا, داخل ہو جائے گا. جب اہل بیت محبت الہی ہوگا تو پھر نہ اسے جو ہے کسی منصب کا فکر ہے, نہ عہدے کا, کچھ بھی نہیں ہے نا, اسے جو ہے کوئی چیز نہیں چاہیے. مثلا مثال دے دیں بہت قریب سے کہ اگر ایک شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو اور تنکے کا سہارا نہ ہو اور اس کے ہاتھ میں بہترین موبائل ہو, ہے نا, اسمارٹ موبائل, بہترین موبائل ہو, بہترین جو ہے ٹوپی لگائے ہوئے, بہترین جوتا پہنے ہوئے ہو, ہے نا, جیب میں پیسہ وغیرہ بھی ہو, اور سمندر کے بیچ میں ڈوب رہا ہو اور تنکے کا سہارا نہ ہو ارد گرد. اب آپ بتائیں اگر ٹوپی بہے گی تو اسے ٹوپی کی فکر ہوگی؟ نہیں, ٹوپی بہتی ہے بہ جائے, جوتا جو ہے بہتا ہے بہ جائے, موبائل خراب ہوتا ہے خراب ہو جائے, جو بھی بہ جائے ڈوب جائے, اسے فکر نہیں ہوگی. صرف فکر یہ ہوگی کہ اس کی جان بچ جائے, صرف جان بچ جائے. اسی طریقے سے ہے نا جب محبت اہل بیت, محبت الہی جو ہے پیدا ہو جائے گا تو پھر دنیا کی فکر نہیں ہوگی کسی چیز کی, ہے نا, عہدے کے, نہ منصب کے, نہ دیگر چیزوں, کچھ بھی فکر نہیں ہوگی. صرف فکر اور اسے اگر ہوگی تو پھر آخرت کی فکر ہوگی. تو عزیزان محترم یہی دولت ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت, اور یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. اور واقعاً آج کی شب جو ہے شب جمعہ ہے اور شب شہادت زہرا سلام اللہ علیہا. آپ دیکھیں کہ مولا علی جو ہے
کتنے مظلوم ہیں مولا علی، کتنے مظلوم ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حسین زندہ ہیں، کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں حسین مر گئے، لیکن شمر نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے شمر نے کیا کہا، آواز دی، لشکر والوں سے کہا کہ خیمے کی طرف حملہ کرو۔ جب یہ کہا حسین نے کہنیوں کے بل اپنے آپ کو بلند کیا، کہا کہ ابھی حسین زندہ۔ عزادارو، جب تک حسین زندہ تھے قیام حسینی پہ حملہ نہیں کیا گیا، لیکن ہائے علی کی مظلومیت کہ علی موجود ہیں، ہے نا، دروازے میں آگ لگا دی گئی، جناب محسن کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں عزادارو، شہزادی جو ہے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ 18 سال کی عورت کائنات میں کوئی نہیں ملے گا کہ وہ عصا کے سہارے چل رہی ہو۔ ہاں عزادارو، سلیم بن قیس، ان سے روایت ہے کہ جب دروازے میں آگ لگا دی گئی اس وقت یہ جو ہے سفر پہ تھے، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ حلقہ بنائے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ آگ لگا دی گئی ہے نا، پسلیاں ٹوٹ گئی، لوگ جو ہے گھر میں داخل ہو گئے۔ جب یہ دیکھا سنا کہ حلقہ بنائے گفتگو کر رہے ہیں، یہ دوڑتے ہوئے جناب سلمان کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جناب سلمان سے کہا کہ سلمان میں کیا سن رہا ہوں کہ علی گھر میں آگ لگا دیا گیا، زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی۔ تو جناب سلمان نے کہا کہ سلیم، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم تھے نہیں، دروازے میں آگ لگائی گئی، جناب زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ ہاں عزادارو، شہزادی نے اسما سے کہا تھا کہ جب میرے بچے آئیں تو انہیں کھانا کھلا دینا، دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب آواز منقطع ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، تھوڑی دیر تک آواز آتی رہی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آواز منقطع ہو گئی۔ اب جو حسن اور حسین آئے، اسما نے دسترخوان چنا، کہا کہ کھانا کھا لیجئے۔ تو حسین نے کہا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہوں؟ اب اس کے بعد اشارہ کیا، حسنین آئے، کیا دیکھا، ماں لیٹی ہوئی ہیں، اوپر سفید چادر ہے۔ اب جو قریب سے دیکھا رونے لگے، بابا کو خبر دی، مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، اور یہاں تک کہ ہر ایک جو ماں سے رخصت ہوئے، بندے کفن ٹوٹا، حسین ماں سے لپٹ کر بیان کرنے لگے، اور وصیت کے مطابق مولا علی نے شب کی تاریکی میں سپرد لحد کر دیا۔ یہ عزادارو، اب آپ دیکھیں کہ مولا علی کی مظلومیت، بے بسی دیکھیں آپ مولا علی کی۔ سب کو معلوم ہے کہ ایک قبر میں اتارنے والا ہوتا ہے اور ایک قبر میں لینے والا ہوتا ہے، دینے والا بھی محرم ہو اور لینے والا بھی محرم ہو۔ اور مولا علی جو ہے چلے چند اصحاب سے، وہ جو ہے دور کھڑے ہو گئے۔ امام حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے تھے، ایک طرف کھڑے تھے۔ مولا علی زہرا کے جنازے کو ہاتھوں میں لیے سوچ رہے تھے کہ کیسے قبر میں اتارے۔ اے عزادارو، ایک قبر میں لینے والا ہوتا ہے، ایک دینے والا ہوتا ہے، لیکن ہار علی کی مظلومیت ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ عزادارو، مولا علی نے سپرد لحد کیا، کہا اے رسول، آپ خود جو ہے فاطمہ سے پوچھئے گا کہ کتنے مظالم ہوئے۔ عزادارو، بس آخری فقرہ شہزادی کی ایک وصیت کہ شہزادی نے وصیت کی تھی، اے ابو الحسن، شب کی تاریکی میں میری قبر پہ آنا، اور آنے کے بعد تلاوت قرآن مجید کیجئے گا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے حسین کو رات میں پیاس لگتی ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے تو میں حسین سے وہ پانی پلاتی ہوں۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے حسین کو پانی پلا دیجئے گا اگر آدھی رات نیند سے بیدار ہو۔ عزادارو، وصیت کے مطابق شہزادی نے وصیت کی تھی، وصیت کے مطابق مولا علی قبر زہرا پہ آتے تھے اور آنے کے بعد تلاوت قرآن مجید کرتے تھے۔ ایک دن مولا کائنات، بس آخری فقرہ،
قبر زہرا پہ تلاوت کر رہے تھے کہ قبر زہرا ہلی. علی نے کہا زہرا تجھے رسول کا واسطہ بتاؤ قبر کیوں ہل رہی؟ کوئی جواب نہیں ہے. زہرا زینب کا واسطہ بتائیے قبر کیوں ہل رہی ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا زہرا آپ کو حسین کا واسطہ بتائیے قبر کیوں ہل رہی ہے؟ قبر زہرا سے آواز آئی اے ابو الحسن میرا حسین نیند سے بیدار ہوا ہے، صحن خانہ میں پانی تلاش کر رہا ہے. اے ابو الحسن جائیے میرے حسین کو پانی پلائیے. میں کہوں گا بی بی آج حسین پیاسے تھے، علی نے پانی پلایا، کل یہی آپ کا لال ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، شمر کا کند خنجر ہوگا، حسین کا سوکھا گلا ہوگا. پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. جتنے بھی شیعہ نظر کرائیں پروردگار ان کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.